اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم سامعین کرام، سب سے پہلے آپ کو اور بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ اقدس میں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم سامعین کرام، 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے مدینہ منورہ مزید منور ہوا۔ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام امام کے والد بزرگوار اور امام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی جو روایت میں نقل ہوا ہے وہ خدیثہ اور سوسن جو روایت میں ہمیں ملا۔ اور اگر امام کی کنیت کے حوالے سے بات کی جائے تو روایات میں ابو محمد، ابو القائم، ابو الحجہ اور القابات کو دیکھا جائے تو سامت، رفیق، ہادی، ذکی اور سب سے مشہور ترین لقب امام کا عسکری ہے، اور یہ وہ لقب ہے جس کے ذریعے شیعان حیدر کرار امام کو جب بھی یاد کرتے ہیں تو عسکری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام نے 4 سال کی عمر میں مدینہ منورہ سے اپنے بابا امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سامرہ کی طرف ہجرت کی، اور اپنے بابا کی شہادت کے بعد 6 سال امامت کے امور انجام دیے، اور اپنے دور امامت میں امام نے 3 عباسی خلفاء کو دیکھا۔ ان میں سے ایک معتز، محتدی اور معتمد، اور معتمد وہ عباسی خلیفہ ہے جس نے امام کو زہر دیا۔ پروردگار کی ان سب پر لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت پر ظلم ڈھائے۔ اور 8 ربیع الثانی 260 ہجری میں امام کو زہر ملنے کی وجہ سے امام کی شہادت ہوئی، اور امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف غمزدہ ہو گئے اور یتیم ہو گئے۔ اور امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے حوالے سے بات کی جائے تو علماء کا اتفاق ہے کہ امام کی ایک ہی زوجہ تھی جو قیصر روم کی پوتی اور حضرت شمون، حضرت نبی عیسیٰ کے وصی حضرت شمون کی نواسی تھیں۔ بہت ہی پاکیزہ اور مقدس ترین خاتون تھیں۔ علماء نے جو روایات نقل کی ہیں ان کے اسم گرامی کے حوالے سے تو سیقل، ریحانہ، مریم اور سب سے مشہور ترین لقب نرجس ہے، جس کے ذریعے شیعان حیدر کرار کو یاد کرتے ہیں۔ اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ان کی کنیز نہیں بلکہ ان کی زوجہ تھیں۔ اور عزیزان محترم، اس مختصر سی نشست میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ولادت کے روز انہی کی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو پہلی حدیث ہمارے سامنے یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، اتقوا اللہ وکونوا لنا زینا ولا تکونوا شینا، اللہ سے ڈرو اور ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرمندگی نہ بنو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ اپنے چاہنے والوں سے امام یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ایسے کردار کا مظاہرہ کریں کہ دوسرے جو دنیا میں لوگ موجود ہیں، اس کے ارد گرد افراد موجود ہیں، وہ اس کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ شیعان حیدر کرار ہے۔ جیسے کہ رسول کے زمانے میں اگر رسول کی شخصیت کو دیکھا جائے، رسول کی ذات کو دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دین کی تبلیغ نہیں کی ہے، ابھی اسلام کا پرچار نہیں کیا ہے، لیکن اپنا اخلاق ایسا لوگوں کے درمیان رکھا کہ لوگ ان کو صادق و امین کے نام سے جاننے لگے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام جس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق لوگوں کے لیے نمایاں ہو، تو انسان کو چاہیے، شیعان حیدر کرار کو چاہیے اپنا اخلاق اور اپنا کردار بھی اسی طرح رکھے جیسا امام چاہتے ہیں۔ دوسری حدیث امام فرماتے ہیں، قلب الاحمق فی فمیہ وفم الحکیم فی قلبہ۔ اللہ اکبر! امام کیا فرما رہے ہیں؟ احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آسان سی بات ہے، لیکن کس طرح سے بلاغت ہے، کیا فصاحت ہے امام کی کہ قلب الاحمق فی فمیہ وفم الحکیم فی قلبہ۔ ایک احمق کا دل ہے اور ایک حکیم کی زبان ہے۔ احمق کا دل کہاں ہے؟ اس کی زبان میں ہے۔
حکیم کی زبان کہاں ہے؟ اس کے دل میں ہے۔ فرق کیا ہے؟ احمق بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے کہ اس کو کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا یہ میرا بولنا کسی مصلحت کے تحت ہے یا فضول گوئی کر رہا ہوں۔ امام کی نظر میں وہ احمق ہے جو بولنے سے پہلے سوچے نہیں، لیکن ایک شخص وہ ہے جو بولنے سے پہلے اپنی بات کو تولتا ہے کہ کیا یہ وہ مقام ہے جہاں یہ بات کہی جائے، کیا یہ وہ مقام ہے جہاں اس بات کو کہنے سے کوئی فائدہ پہنچے گا، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اگر فائدہ ہے تو میں بات کہوں، ورنہ اپنی بات کو لوگوں تک نہیں پہنچائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حکیم۔ امام کی نظر میں یہ حکیم شخص ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری اس نشست کی آخری حدیث ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض۔ اللہ اکبر، بڑی کام کی حدیث۔ ایسے تو امام کی تمام حدیث بڑی کام کی ہے، لیکن یہ حدیث وہ حدیث ہے جو آج انسان اگر اس حدیث کو دیکھے، اس حدیث کو دیکھ کر اپنا تزکیہ نفس کرے، بہت سارے امور اس کے درست ہو سکتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ملاحظہ کیجیے گا۔ لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض، ایک رزق ہے جو انسان کو ملنا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، معین ہے کہ رزق اس کو یہ ملنا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے وہ اپنے وہ اعمال جو پروردگار نے، جو دین نے اس پر واجب قرار دیے ہیں، وہ ان کو ترک کر دیتا ہے۔ مثال، کوئی خاص کام ہے جس کی وجہ سے اس کو میٹنگ کرنی ہے یا لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، اب وہ لوگوں سے ملاقات کرنے میں اتنا مصروف ہو گیا، وہ یہ بھول گیا کہ نماز ظہر قضا ہو رہی ہے، یا اسی طرح سے دوسرے واجبات کی ادائی کرنے سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ امام فرما رہے ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے رزق کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے لگو، کسی ایسے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو جس کے پیچھے جانے سے تمہارے وہ فرائض جو دین نے تم پر واجب کر دیے ہیں ان سے تم محروم رہ جاؤ، ان کو انجام دینے سے تم محروم رہ جاؤ۔ تو عزیزو، آخر میں دعا ہے کہ پروردگار تجھے 11ویں مولا 13ویں معصوم امام حسن عسکری علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔